فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر گھر، الرفیق قبل السفر، سفر سے پہلے ساتھی تلاش کریں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسائے کو تلاش کریں کہ کس کی ہمسایگی میں نے گھر خریدنا ہے۔ اسلام نے آپ کو سفارش کی ہے، مشورہ دیا ہے، نصیحت کی ہے کہ گھر لینے والے پہلے ہمسایہ دیکھو کہ اس گھر کے آس پاس میں رہنے والے اچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ سفر سے پہلے دیکھو کہ میرے ساتھ سفر پہ جانے والے کون کون ہیں۔ جی ہاں، بعض ہم سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جی ہاں جی، پاؤڈر لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ، گٹکے لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی چیزیں ہیں جو وہاں پہ بیچتے ہیں، بعض تو جاکٹیں بھی، ہاں ویزا مفت ہے بھائی۔ تو ایسے ہم سفر کے ساتھ سفر نہ کریں، کیونکہ ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر ایک شخص اپنا گھر خریدنے سے پہلے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مشورہ کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ دیکھو پھر گھر خریدو، الرفیق قبل السفر، سفر سے پہلے ہم سفر کو تلاش کرو، یہ دیکھیں کس کے ساتھ انہیں سفر کرنا ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، اپنے اصحاب سے کہ کیا آپ حضرات کو پڑوسی کا حق معلوم ہے؟ اصحاب سے سوال کیا، کیا آپ لوگوں کو پڑوسی کا حق پتہ ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں۔ کیسے اصحاب تھے؟ سب بیٹھے ہو گئے تھے نا ہماری طرح۔ فرمایا اگر وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس کی امداد کو پہنچو، یہ ہمسایہ کا حق ہے۔ اگر ہمسایہ آواز دے کہ او پڑوسی، او ہمسایہ ادھر آؤ، مدد کرو، میرا بچہ بیمار ہے، جی ہاں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، آقا حسنین کو آواز دیں کہ آ جاؤ، پھر وہ ادھر سے بولے آؤ شو چٹے فون میں شو چٹے وقت رفتو یا فلان، اور اس طرح کا ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو نیند کو خدا حافظ کہیں، ان کی طرح اٹھیں، جائیں مدد کے لیے۔ ہمسایہ کسی بھی وقت بلا سکتے، شاید یہ مشکل آپ لوگوں پہ شاید نہ آئی ہو، جب آ جائے پتہ چلے گا۔ لہذا جب بھی بلائیں ہمسایہ مدد کو پکارے تو اس کی مدد کو پہنچیں۔ ہمسایہ پہ حملہ ہو جائے، آپ کو جانا چاہیے تھی اس کے دفاع کے لیے، اس کو دفاع کرنا چاہیے، نہ کریں کہ ہمسایہ غلط کریں۔ کل کو بولیں وہ تو خانہ ہی نہ بدھی، اس سے نہ بولیں، ہم گھر میں تھا ہی نہیں بھائی، ہم کدھر سے؟ پھر واپس ہمسایہ سے پوچھنا چاہیے، رات کو اچھا ڈاکو آیا تھا، کون تھا یہ لوگ؟ واپس سے پوچھتے ہیں کیا کہ لے گئے ہو۔ ایسا نہ کریں، لڑیں ہمسایہ کے اوپر۔ اگر کسی نے حملہ کیا، ناموس ہے، جان ہے، تو ان کی حمایت ضروری ہے، بشرطے کہ وہ حق بجانے ہو۔ ہمسایہ کی مدد کو پہنچو، پہلا حق۔ وہ جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کو پہنچو، جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہو کریں۔ کسی کو تو آپ بچا سکتے ہیں، بچہ گر جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، خلاصہ آپ کو بلا لے جانا چاہیے۔ فرمایا قرض مانگے تو اس سے قرضے دو، البتہ احتیاط کر کے دے دو۔ وہ لوگ قرضہ نہ دو جو بعد میں پشیمان ہو جاتے ہیں قرضے دینے کے بعد۔ قرضہ دینے کے بعد تھوڑا سا حوصلہ ہے تو دے دیں، کیا ممکن ہے کل کو وہ واپس نہ کر سکے۔ جب تک اس کے پاس پیسے نہ آ جائیں آپ کو مہلت دینی چاہیے اسے۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ کسی نے قصہ کیا ہے میرے ساتھ کہ قرضہ لیا اس نے، اس سال دے دوں گا، پھر اگلے سال دے دوں گا، پھر اگلے سال، پھر آخر میں کہا کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر دے دوں گا۔ پھر جب ریٹائر ہو گیا پھر بھی نہیں دیا، کہتے میرا بیٹا نوکری پہ لگا ہے، جب وہ تنخواہ لے کے آپ کو دے دیں گے۔ کہتے ہیں جب اس کا بیٹا بھی ریٹائر ہو گیا پھر بھی نہیں دیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کو قرضے نہ دیں، البتہ ضرورت کے پیسے خرچے۔ بچہ بیمار ہے، بولے میں لے جاتا ہوں، دوائی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، قرضہ مرضہ مت مانگو۔ جو ضرورت کی چیزیں دے دیں وہ ضروری ہے، باقی قرضے نہ دیں، کیونکہ بعض لوگ کل کو کہتے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا، سر آپ کون ہیں؟ اچھا آپ سے میں نے قرضہ لیا، میں نے کب لیا، کتنا لیا؟ نہ مجھے تو یاد نہیں، میں آج تک کسی سے میں نے قرضہ نہیں لیا، اس طرح بول لیتے۔ واقعاً اس دوران لوگ ریٹ، تو ہمسایہ اگر قرضہ مانگے تو قرضہ دینا چاہیے۔ بے شمار ایسے ہیں کہ قرضے واپس نہیں کرتے، زیادہ کم قرضے دے دیں کہ واپس نہ کرے، تب بھی دل میں نیت رکھے نہ کرے پرواہ نہیں ہے۔ ضرورت مند ہو جائے تو اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ ہمسایہ اگر ضرورت مند ہے، کھانے کی، روٹی کی، مثال ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اتنی خدمت کیا کریں۔ اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو مبارکباد دو اسے، جا کے سنو نہیں، اسے مبارکباد دو ہمسائے کو، یا زیارتام و قبول بادشاہ آمدن بخیر، اس طرح سے مبارکباد دو۔ آپ حج پہ گئے، مبارکباد دو، بیٹا ہو گیا جا کے مبارکباد دو، گھر خریدا مبارکباد دے دیں، اس کے گھر میں جب کوئی خوشی ہو جائے مبارک، یہ بھی ہمسائے کا حق ہے آپ کی گردن پر۔ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، ہمسایہ مریض ہو تو آپ کو اس کی عیادت کے جانا چاہیے، احوال پرسی کے لیے۔ یہاں بھی عرض کروں گا دیکھ کے جائیں، اگر اس کے گھر میں گنجائش ہو تو دیکھ کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ 20 بندے جائیں اس کے گھر میں، اس سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اب یہ بٹھاؤں کدھر۔ ہمارے دوستوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی سب کچھ جمع کر کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ احوال پرسی نہیں ہے، یہ اظہار ثانی ہے، یہ مردم آزاری ہے۔ 2 3 کر کے جائیں، اس کے لیے سہولت پیدا کریں۔ آپ تو جا رہے ہیں بھائی ہم لوگ احوال پرسی کے لائیں، احوال پرسی کے لیے آئے ہمیں، کل کو وہ بولے بھائی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، آپ دیکھ کے جائیں۔ اس کے آداب ہوتے ہیں، حتماً تحفے لے کے جائیں، یہ آداب عیادت ہیں، تحفے لے کے جائیں اس کے لیے، اور اس کی خوشی کا خیال رکھیں۔ جلدی احوال پرسی کر کے نکل آئیں، پھر چائے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، آرام سے۔ پھر وہ چائے کا اگر خالی پوچھیں پھر یہاں سے آرڈریں شروع ہے، ہاں تو پھر چائے آپ کون سی چائے پیئیں گے؟ ایک کہتے ہیں میں نے دودھ والی، دوسرا کہتے ہیں میں نے سبز پینی، دوسرا کہتے ہیں میں نے کالی چائے پینی، اور بیچارہ 3 چائے بنایا۔ دیکھیں اس کے گھر میں کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے کوئی، ورنہ پھر جلدی سے نکل کے باری باری جائیں، نکل کے آ جائیں۔ ہمسائے کا خیال رکھیں، مریض کا خیال رکھیں، عیادت کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر سب جائیں گے اس گھر میں تو بیٹھے ہوئے کدھر، دیکھنا چاہیے۔ بعض گھروں میں گنجائش ہے آپ دن بھر بیٹھیں، پرواہ نہیں، بعض گھروں میں گنجائش نہیں ہوتی، پردہ کرنا ہوتا ہے، ان کو آگے پھر تو دیکھ کے جائیں، ہمیشہ سوچ کے جائیں، یک طرفہ فیصلہ کر کے نہ جائیں۔ چلیں، یہ صرف مریض کے لیے، ہر کام کے لیے۔ یہ 4 مدد، قرض، ضرورت، خوشی، مریض، عیادت۔ کوئی غم یا مصیبت اس پر آ جائے تو اسے تسلی دو اور تعزیت پیش کرو، جائیں اس کے پاس، اس طرح اس کے ساتھ بیٹھیں کہ اس کی تسلی کا باعث ہو جائے۔ رسمن یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تسلیت عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اس کو دلاسا دیں، اس کو تسلی دیں۔ جی ہاں، ہم لوگ تو کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، خالی بھنڈار ہے، بیچارے جب بھی فوتگی ہو جاتی ہے پہلا خدشہ ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اب میں دوجے تیجے پہ کیا کھلاؤں، بہت پریشانی ہوتی ہے۔
اب وہ پیسوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، باپ کو بھول جاتے ہیں پیسوں کے پیچھے. تو ایسا نہ کریں، وہاں مدد کریں اگر پتا ہو. ایسے سب پیسے جمع کریں ایک یا 20-30 ہزار روپے آرام سے اس کے کسی کے ہاتھ میں بھیجیں کہ اس کو آپ مرحوم کے تیجے میں خرچ لیں. محلوں میں تو نام لکھتے ہیں، کس نے 500 دیا، اس نے 300 دیا، اس نے. اب وہ پھر ہم حیران ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے اس کے فاتحہ خوانی کیا کرنے ہیں، سب سے پیسے لے لیتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، خود لوگ بیٹھ کھا لیتے ہیں. دوسروں کو بلائیں، بھائی آپ پورا محلہ والی تو ایک پکنک ہو گیا، خود پیسے جمع کریں آپ آغل والے تو خود ہی بیٹھ خود ہی کھا لیتے ہیں. یعنی اتنے پیسے جمع کریں کہ دوسروں کو بلائیں، اچھی خاصی قرآن خوانی ہو جائے وہاں پہ، یہ سارے ثواب کے لیے کچھ مجلس کچھ محفل. یہ ہے نا چندے آغلی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال احتیاط کریں. تو ہمسائے کا حق یہ ہے آپ کی گردن پہ، اگر اس پر کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو تسلی دو. اور اپنے گھر کی دیواریں اتنی سنیں، اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ اس کی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت رک جائے. جی ہاں، کرو اور بلند 6 منزلہ بنے. وہ بیچارے کا تازہ روشنی کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے، روشنی کے تو جگہ چھوڑیں کم. یہ ہمیشہ لحاظ رکھیں، جب آپ گھر بنائیں گے بڑے ہو جائیں ماشاءاللہ سارے جو ہیں زرگر بن جائیں گے یا پھر آسٹریلین ماشاءاللہ ڈالرز آ جائیں گے، تو احتیاط سے گھر بنائیں کہ ہمسائے کو آپ کے گھر سے نقصان نہ ہو. ایک دھوپ ہوتی ہے، آپ اسے بھی اگر روک لیں، وہ بیچارہ پھر سارا وہ تو نہیں بنا سکتا گھر. دیکھا بعض گھروں کے بیچ میں ایک گھر ہے بہت نیچے، ان کے گھر 3 منزل، اوپر چڑھ کے دے وہ بیچارے کے گھر اتنا چھوٹے چھوٹے بندے نظر آتے ہیں اوپر سے، وہاں نہ دھوپ ہے نہ اور کچھ. اب خالی اوپر دیکھیں ایک آسمان تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے. اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ اس کی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت رک جائے، مگر یہ کہ وہ اجازت دے. ہمسایہ خود اجازت دے، اس سے پوچھیں ہم نے گھر بنانا ہے، اگر دھوپ بند ہو جائے، اگر ہوا رک جائے آپ کی، اگر روشنی دھوپ رک جائے تو آپ ہمیں اجازت دیں. معذرت 5 ہو گئے نا 6. اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ، میوے بازار سے، فروٹ سر جو آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اگر فروٹ خرید کر لاؤ تو اس کے یہاں بھی بھیجو کچھ نہ کچھ. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو انہیں چھپا کر اپنے گھر پہنچ لے جاؤ، دکھا کے مت لے جاؤ، چھپا کے لے جاؤ. ایسے اوقات میں لے جاؤ جیسے اسے پتہ نہ چلے، کیونکہ پیسے کم ہے نہیں ہے تو پھر چھپا کے لے جاؤ. اور تمہارے بچے انہیں باہر لے کر نہ نکلیں. یاد رکھیں اگر آپ لوگ شیعان علی ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے آداب ہیں. جب آپ کے گھر میں صرف کیلے اور مالٹے کی بات نہیں ہے، ہر چیز کی بات ہے. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے کھلونے 1000 2 3 4 ہزار کھلونے دے کے باہر بھیج دیتے ہیں. ہمسائے کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کے پاس اب کچھ بھی نہیں، وہ کاغذ پہ بناتے ہیں، کاغذ پہ بناتے ہیں. احتیاط کریں. اگر بچوں کو نئے کپڑے دیے، ہمسائے کے بچوں کے پاس کپڑے نہ ہوں تو اپنے بچوں کو ان کے ہاں نہ بھیجیں، تو ان کے بچے پھر جو ہے ان کے دل خراب ہو جائیں گے. تو یہ اسلام کی طرف سے، اسلام کس قدر رواداری ہے. ہم لوگ کس قدر بے ادب ہیں. جس دن نیا کپڑا پہنا سیدھا جاتے ہیں ہمسائے کے پاس، کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھے آپ کو، ہے نا. یہ کام نہ کریں. فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا اور دھوپ رک جائے، مگر یہ کہ وہ خود اجازت. اگر پھل خرید کے لاؤ، پھل
تو اس کے گھر میں ہی بھیجو. اگر نہیں بھیج سکتے اپنے گھر چھپا کے لے جاؤ، اور خبردار تمہارے بچے پھل لے کے پھر باہر نہ نکلے. اس اسلام کے قربان نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ یہ اسلام ہے. 1400 سال پہلے اگر ہم لوگ سب عمل کرتے ہیں نہ غربت ہوتی نہ. فرمایا کہ اب تمہارے خبردار تمہارے بچے انہیں لے کے باہر نہ نکلیں تاکہ اس کے بچوں کو افسوس نہ ہو. افسوس، حسرت نہ ہو. کوشش کریں. اور اپنے خوشبودار کھانوں سے اسے دل آزردہ نہ کرو. ایسے ایسے کھانے پکاتے ہیں ماشاءاللہ گلی کے آخری سرے تک بو آ جاتی ہے. آپ لوگوں میں زیادہ جو میں آپ کی گلیوں سے ہم گزر نہیں سکتے. سارے رات ہم آبادی کی یاد میں ہوتے ہیں. تو اپنے خوشبودار کھانوں سے ان کی دل آزاری نہ کرو. ہمسائے کی خاطر خوشبو کم کر دیں اس کی. یا پھر ایسے اوقات میں مثال کو، یا پھر انہیں بھی دیں، پہنچا دیں. انہیں بالکل نہ دیں جو قبول نہیں کرتے، یا پھر فوراً واپس کر دیتے ہیں. ایسے ہمسائے مجھے بہت برا لگتا ہے سر. آپ کچھ بھی دیں وہ کچھ نہ کچھ ڈال کے آپ کو دیکھ کر ہی رکھتے ہیں. پھر یہ تو عدل بدل ہوگی اس پہ. مزہ نہیں ہے. آپ فروٹ دیں وہ فروٹ دیتے ہیں، آپ چاول دیں وہ بھی اگلے دن چاول بھیج دیتے ہیں. نہ بھیجیں، ضرورت کے وقت. جب آپ کوئی ایسی چیز آئے جو ہمارے گھر میں نہ ہو پھر آپ ادھر بھیج دیں. یا کسی عید کے دن یا کسی مناسبت سے نہ بالکل سمجھا کر ہی واپس کر دیتے ہیں چونکہ آپ نے کیا تھا. یہ چیزیں ٹھیک عدل بدل والا کام نہ کریں. عدل بدل والا کام نہ کریں. یعنی کم از کم مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے. میں نے کوئی عدل بدل کرنا ہی نہیں. یہ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. جس نے دعوت نہیں کرنی مت کریں. میں نے کسی کی دعوت نہیں کرنی. عدل بدل والا قصہ ہی نہیں ہمارے پاس. جس دن ہمارا دل کرے گا ہم کسی کو اپنے گھر بلائیں گے. یہ عدل بدل والا قصہ ختم. اپنے خوشبودار کھانوں سے پڑوسی کی دل آزاری نہ کرو. سیریس سنیں، سنجیدگی سے. کل قیامت کے شاید آپ سے پوچھے پیغمبر اسلام یہ سنا تھا تو نے؟ جی سر. پھر ہر روز نئے نئے کھانے، کباب، چیزیں. مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے یہاں بھی بھیج دو. ایسا ہونا چاہیے. یقین کریں. اگر غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں، ناداروں کی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے سرمایہ دار ہیں. غریبوں کے جب آپ کے گھر میں کھانے پکائیں، غریب کے گھر میں خوشی ہو جائے کہ دیکھو آج پکا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا ہمارے گھر. انہیں اتنی توقع ہونی چاہیے. اور آپ بھی اس کے توقع سے بڑھ کے بھیجیں. اس سے زیادہ خوشی اور کچھ بھی نہیں کہ آپ کے پکے ہوئے کھانے وہ کھائیں اور آپ خود نہ کھائیں. وہ کھائیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اسلام ہے.